السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج میں آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات بتانے لگا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی تو ان کی قوم نے ان کے ساتھ کس طرح سلوک کیا۔ اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی سے بنی اسرائیل کے سامنے حضرت مریم کی پاک دامنی ظاہر ہو گئی اور ان کی بدگمانی دور ہو گئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تربیت اور پرورش ماں کی شفقت میں ہوتی رہی، مگر پھر بھی قوم کے کچھ بدبخت لوگوں کی طرف سے ان کی پیدائش پر بدگمانی رہی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت حضرت مریم دیکھ چکی تھی، اس لیے وہ قوم اور اس وقت کا جو بادشاہ تھا جس کا نام تھا ہیرود، اس کے ڈر سے اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنے رشتہ داروں کے یہاں مصر چلی گئیں۔ مصر کے اندر وہ 12 سال تک رہیں، پھر اس کے بعد اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر بیت المقدس واپس آ گئیں۔ اسی طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 30 سال ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے قوم کی ہدایت و اصلاح کے لیے نبوت عطا فرما کر آسمانی کتاب انجیل نازل فرمائی۔ انہوں نے کفر و شرک کے خلاف اپنی دعوت توحید کا آغاز کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کے بارے میں خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معراج کے موقع پر میری ملاقات دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو میں نے ان کو درمیانی قد، سرخ رنگ، صاف شفاف بدن اور کاندھے تک لٹکی ہوئی زلفوں کی حالت میں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت اور توحید کی دعوت دینے کے لیے ایسے ماحول میں بھیجا کہ جب ان کی مذہبی حالت ناقابل بیان حد تک خراب ہو چکی تھی، مشرکانہ رسموں کو اس قوم نے اپنی زندگی کا جز بنا لیا تھا۔ بد اخلاقی، بد مزاجی، بغض و حسد اور روحانی بیماریاں عام ہو چکی تھیں۔ تورات کے احکام و الفاظ کو اپنی ضرورت اور خواہش کے مطابق بدل دیا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی بدبختی کی وجہ سے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی شہید کر ڈالا تھا۔ ان بگڑے ہوئے حالات میں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کرنے اور اس کو اپنا رب ماننے اور سیدھے راستے پر چلنے کی دعوت دی، اور فرمایا کہ میرے اوپر نازل ہونے والی مقدس انجیل اس تورات کی تصدیق کرتی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں جن کا